جب بیوی سے بات کریں تو آئی کنٹیکٹ کو مت بھولیں، اس لیے کہ بیوی چاہتی ہے کہ خاوند کی محبت بھری نظر میرے اوپر پڑے، لہذا بیوی سے بات کرتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرنا، اس سے محبت ایک دوسرے کے ساتھ اور زیادہ بڑھتی ہے۔ شریعت نے یہ کہا کہ اگر کسی کام کے لیے گھر سے باہر جانا ہے اور اگر گھر میں کوئی اور ایسا نہیں، بیوی سے ملنا ہے تو ایک دوسرے سے مل کے بوسہ لے کے پھر جائیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ نماز کے لیے جانا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نماز کے لیے نکلتے ہوئے نبی علیہ السلام نے میرا بوسہ لیا اور نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے روشنی کا ایک مینار تھی۔ بچوں کے سامنے بیوی کو اہمیت بہت زیادہ دیا کریں، اس لیے کہ بیوی نے بچوں کی ہی تو تربیت کرنی ہوتی ہے۔ کئی مرد بچوں کے سامنے بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے گھر فتح کر لیا۔ یہ بہت ہی ان پڑھ اور جاہل ہونے کی دلیل ہے۔ آپ اگر بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو خود ذلیل کریں گے تو کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ بچے کل اپنی ماں کی بات مانیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ماں کی تو ویلیو ہی کوئی نہیں۔ تو ماں کی ویلیو بچوں کی نظر میں بنانا یہ خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بیوی کو بتایا کریں کہ جب آپ دور تھے، آفس میں تھے، بزنس پہ تھے، تو آپ نے اسے یاد کیا اور آپ اسے مس کر رہے تھے۔ اتنی سی بات کر دینے سے بیوی کے دل کو سکون ہوتا ہے۔ بیوی کو ہر روز بتائیں کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی صاحب نے فرمایا، حمیرہ تم مجھے مکھن اور کھجور کو ملا کر کھانے سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فوراً جواب دیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے مکھن اور شہد کو ملا کے کھانے سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اب یہ جو محبتوں کا اظہار ہو رہا ہے یہ امت کی تعلیم کے لیے ہو رہا ہے کہ دیکھو تم بڑے صوفی صافی ہو، نیک ہو، عبادت گزار ہو، دین کا کام کرنے والے ہو، تمہاری عبادتیں سب الگ اپنی جگہ، گھر میں تم آؤ تو بیوی سے محبت کا اظہار کرو۔ چپ رہنا، منہ بنائے رکھنا اور کہنا کہ ہاں آپ ہی سے تو محبت کرتا ہوں اور کس سے کرتا ہوں، محبت اظہار چاہتی۔ نہ مشک چھپ سکتا ہے نہ عشق چھپ سکتا ہے۔ جس خاوند کے دل میں محبت ہوگی اس کی باتوں سے اس کا اظہار ہو کر رہے گا، بیوی کے دل میں محبت ہوگی اس کی باتوں سے اظہار ہو کر رہے گا۔ اسی طرح اگر خاوند شہر سے باہر کا سفر کرے تو اس کو چاہیے کہ باہر کے شہر میں بھی اپنے فون کو آن رکھے، بند نہ کر دے، اور اگر آن رکھے تو اس کو اٹھا بھی لیا کرے، کیونکہ کئی مرد جب دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جان چھوٹ گئی۔ سنت یہ ہے کہ انسان نے سفر پر جانا ہو تو جانے سے پہلے بھی بیوی سے ملاپ کرے، اور اگر سفر سے واپس آنا ہو تو واپس آنے کے بعد بھی ملاپ کرے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی بہت اہمیت لکھی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا کہ عورت کی فطرت ہے کہ مرد جب بھی تحفہ لائے گا وہ اس کی مارکنگ میں اس کو ایک ہی نمبر دے گی، چاہے وہ تحفہ چھوٹا ہو اور چاہے وہ تحفہ کتنا بڑا قیمتی کیوں نہ ہو۔ لہذا عقل کی بات یہ ہے کہ بیوی کے لیے چھوٹے چھوٹے تحفے لائے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نمبر تو ایک ہی ملنا ہے، پھر مہنگے تحفے یہ خود خریدے گی تو اسے قدر بھی آئے گی۔ کبھی کبھی پھولوں کا تحفہ بھی لائیں۔ اگر محبت پیار کی زندگی ہے تو پھر شریعت کے مطابق پرسکون زندگی ہے۔ آج کل کیوں شادی کو نوجوان
اپنے لیے ایک قید سمجھتے ہیں، اس لیے کہ شریعت کی پرواہ نہیں ہوتی، دونوں غلطیاں کرتے ہیں اور شادی پھولوں کی سیج کی بجائے کانٹوں کی سیج بن جاتی ہے۔ چنانچہ شادی کے شروع میں مرد نے جو محبت کا اظہار کیا تھا اس کو پوری زندگی کے لیے معیار بنا لیا جائے اور وقتاً فوقتاً ان باتوں کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے۔ تذکرہ کرنے سے یادیں تازہ رہتی ہیں۔ شریعت نے کہا کہ مرد جب گھر آئے تو مسکراتا ہوا کشادہ پیشانی سے داخل ہو، دعا پڑھے تاکہ گھر میں برکت ہو، اور بیوی کو محبت بھرا سلام کہے، اور بیوی اگرچہ ہی کاموں میں مصروف ہو مگر اپنے آپ کو فارغ کر کے خاوند کا سلام قبول کرے۔ خاوند اپنی بیوی کو 10-15 منٹ فوکسڈ اٹینشن کا دے، اس سے پوچھے آپ کا وقت کیسے گزرا، آپ نے اس دوران کیا کیا۔ اللہ نے عورت کی طبیعت میں فرما برداری رکھی ہے تو ایک ماتحت ہونے کی وجہ سے اس کی فطرت ہے کہ اس سے کارگزاری پوچھی جائے۔ اب اپنا میاں ہی نہیں پوچھے گا تو یہ کس کو بتائے گی، کس کے سامنے دل کھولے گی؟ تو عورت کا جی خوش ہوتا ہے اور اسے فیلنگ ملتی ہے کہ میرے خاوند کو میری زندگی میں دلچسپی ہے، تبھی تو پوچھ رہا ہے کہ وقت آپ کا کیسے گزرا۔ تو اگر بیوی بتائے میں نے یہ کیا تو ایک آدھ سوال بھی پوچھ لیں تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ فقط یہ بات ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال نہیں رہا بلکہ سوچ بھی رہا ہے اور شیئر بھی کر رہا ہے میرے ساتھ، میری زندگی میں اس کو واقعی دلچسپی ہے۔ وقت تھوڑا لگتا ہے مگر ایسا کرنے سے بیوی کے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ کبھی کبھی پھولوں کا تحفہ بھی لائیں۔ ویسے تو شریعت میں خود بیوی کو ہی پھول سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ گھر میں تھے تو انہیں کچھ دل لگی سوجھی تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر فرمانے لگے ان النساء شیاطین خلقن لنا، کہ عورتیں یہ شیاطین ہوتی ہیں، اللہ نے ہمارے لیے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے برا نہیں منایا بلکہ فوراً کہا کہ ان النساء ریاحین خلقن لکم وکلکم یشتہی شم الریاحین، کہ عورتیں پھول ہوتی ہیں، اللہ نے آپ لوگوں کے لیے پیدا کی ہیں اور تم میں سے ہر بندے کا دل چاہتا ہے میں پھول کو سونگوں۔ تو علی لانا مسکرا پڑے، فرمان لگے ہاں تمہارا جواب میری بات سے بہت بہتر تھا۔ تو اللہ رب العزت نے خود عورت ہی کو پھول کی طرح بنایا ہے تو اس کے لیے اگر پھول کا تحفہ لائے تو یہ بھی محبت کا ایک اظہار ہوتا ہے۔